ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول صلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو الحق اليقين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ واقعہ کی 95ویں آیت ہے، آیت نمبر 95. اس آیت سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں آخرت کی جزا و سزا کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آخرت کی جزا و سزا یہ بے شک یہ حق الیقین کی منزل پر ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ ختم ہو جاتا ہے اگلی آیت پر فسبح بسم ربک العظیم. اور اس آیت کے ذیل میں آج کی میری تقریر کا عنوان ہے یقین. اور ابتدا ہی میں ایک بات عرض کر دوں کہ علامہ رشید ترابی مرحوم کی معرکۃ الآراء تقریر بعنوان یقین موجود ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے سنی ہوگی، اور جن لوگوں نے نہیں سنی ہے ان سے درخواست ہے کہ اس تقریر کو ضرور سنیں، اور یہ بار بار سننے کے لائق تقریر ہے. یقین کا جو موضوع ہے اس پر علامہ نے جس زاویے سے گفتگو کی ہے اس طرف جانے کی مجھ پہ جسارت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ بیان کا سمندر ہے اور میرا بیان ایک قطرے سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتا. مگر یہ عنوان اتنا اہم ہے کہ اس پر دوسرے زاویوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور میں اسی کی یہاں پہ کوشش کروں گا. یقین اہم ہمارے لیے کس واسطے ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ویسٹ میں ہیں، ایک ہمارا ایک شکوہ رہتا ہے، ایک شکایت رہتی ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہمارے لیے اور ہمارے اگلے جنریشن کے لیے بھٹکنے کے مواقع بہت ہیں. قدم قدم پہ ٹیمپٹیشنز ہیں اور قدم قدم پہ بھٹکانے والی چیزیں ہیں. تو پھر اس ماحول میں ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والے جنریشن کو کیسے سنبھالیں؟ تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں یقین کی دولت اگر آ جائے تو پھر وہ صراط مستقیم سے کبھی ہٹ نہیں سکتا، دنیا کی ہوا چاہے جتنی طوفانی ہو جائے. تو یقین اس وجہ سے ہمارے لیے اہم ہے. یقین ایک اور وجہ سے ہمارے لیے اہم ہے کہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اسلام سے بہتر ایمان ہے اور ایمان سے بہتر یقین ہے. ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خلوص نیت پہ ہے. ہم چاہے جتنا بھی نیک عمل کرتے رہیں، اگر ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے ذیل میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ نیتوں میں خلوص پیدا ہوتا ہے یقین کے ذریعے سے. تو یقین ہمارے لیے یوں بھی اہم ہے کہ یقین ہمارے اعمال کی قبولیت کی گارنٹی ہے. یقین کے اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ یقین کے مختلف درجات ہیں. یقین کے کلام مجید میں یقین کے 3 درجات بتائے گئے ہیں. قرآن میں پہلا درجہ ہے یقین کا علم الیقین، اور دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور تیسرا اور آخری درجہ ہے حق الیقین.
اب ان 3 درجوں میں یقین کے فرق کیا ہے، یہ ایک بالکل چھوٹی سی مثال سے میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ دور کہیں پر سے ایک روشنی پھوٹ رہی ہے، روشنی کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ایک خوشبو آ رہی ہے، یعنی کچھ اچھی چیز وہاں پر ہے۔ یہ ہم نے کیسے جانا؟ اس کے کچھ آثار اور اس کی کچھ نشانیوں کو دیکھ کے ہم نے اندازہ لگایا۔ یہ علم الیقین کی منزل ہے۔ اب ہم اس روشنی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے کہ وہ جو منظر ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے آ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک خوشنما باغ ہے جس میں ہر طرف پھول کھلے ہیں اور ان پھولوں سے مہک آ رہی ہے اور اس باغ کے ذرے ذرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ عین یقین کی منزل ہے۔ اور اب ہم اور آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ ہم اس منظر میں داخل ہو گئے، اب اور ہم اس منظر کا ایک حصہ بن گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو خوشبو جو ہم صرف سونگ رہے تھے وہ خوشبو ہمارے جسم سے آ رہی ہے، وہ نور جو ہم ذروں میں دیکھ رہے تھے وہ نور ہمارے جسم سے پھوٹ رہا ہے۔ یہ حق الیقین کی منزل ہے۔ آخرت پر یقین بھی انہی درجات میں طے ہوتا ہے، اور ہم جو لوگ ہیں ہمارا یقین ابھی علم الیقین ہی کی حد تک ہے، اور مگر ہمارے اماموں نے ہمیں یہ چاہا کہ کم از کم ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے کم از کم عین الیقین کی منزل تک پہنچ جائیں۔ امیر المومنین کا ایک واقعہ ہے کہ امیر المومنین کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے تشییع جنازہ کے بعد، اس کے تدفین کے بعد امام اپنے دوسرے اصحاب کے ساتھ جب قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو امام کے ایک اور صحابی نے کہا کہ مولا، وہ جو ہمارا دوست تھا جو اس وقت قبر میں ہے، اس وقت فرشتے آئے ہوں گے اس کے پاس اور اس سے سوال و جواب کر رہے ہوں گے، اور ایسے میں اللہ اگر اس کو دوبارہ زندگی دے دے اور دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دے تو اس چیز کا، قبر میں اس چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ زندگی بھر پھر کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ تو امیر المومنین سے اس سے پلٹ کے فوراً کہا کہ تم کو مرنے کا انتظار کیوں ہے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ قبر میں فرشتے آئیں گے اور سوال و جواب کریں گے۔ اب دیکھیے کہ اس آدمی کو، امام کے چاہنے والے کو یقین تو تھا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے، اسی لیے اس نے کہا کہ دوست جب گیا ہے تو وہ فرشتے بھی آ رہے ہوں گے، اس سے سوال و جواب کر رہے ہوں گے، مگر اس کا یقین علم الیقین کی منزل میں تھا، اور مولا یہ چاہتے ہیں کہ اسے عین الیقین میں بدل دیں کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی ایسا ہو کہ سوال و جواب ہمارے سامنے ہو، جنت اور دوزخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ ایک صلوات ارشاد۔ تو یقین کی اس اہمیت اور ان منزلوں کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں ایک چیز اور بھی غور کرنا ہے کہ ہم اس یقین کو حاصل کیسے کریں۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک اور مثال دے دوں کہ مولا نے کس طرح سے یہ چاہا بھی کہ اپنے ساتھیوں کو علم الیقین سے عین الیقین کی منزل حاصل ہو جائے، اور کس طرح سے امام کے کچھ ساتھیوں کو یہ منزل حاصل بھی ہوئی۔ میثم تمار ایک مرتبہ امام کے در دولت پر تشریف لائے اور دروازے سے امام کو سلام کیا کہ سلام ہو اس پر جس کی داڑھی ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے گھر میں خون سے سرخ ہو جائے گی۔ تو حضرت علی اپنے گھر سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور سلام کا جواب دے کے کہا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے میرے دوستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ تو یہ منزلیں یقین کی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ جب ہمارے ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یقین کے راستے پہ آگے بڑھیں تو یہ یقین حاصل کیسے ہو؟ اب اس کے لیے ہم صاحبان کلمہ سے پوچھتے ہیں۔ صاحبان کلمہ کون؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان تین نے ہمارے لیے کیا کہا۔
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین کے مختلف تفاسیر اور ترجمے ہوئے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک تفسیر صحیح ہے تو دوسری صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یقین کا ایک راستہ ہمیں اللہ نے بتایا کہ یقین عبادت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اب رسول نے کہا، رسول کی حدیث ہے، ایک صلوات ارشاد فرمائیے۔ حدیث رسول ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں دو چیزوں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں، یقین اور عافیت۔ اس لیے اللہ سے اگر مانگو، جب جتنا ہو سکے جب بھی مانگو، یقین اور عافیت اللہ سے مانگو۔ تو یقین حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ جو ہمیں رسول سے ملا وہ ہے دعا۔ اب آئیے چلتے ہیں امیر المومنین کے در پر۔ در شہر علم نے یہ بتایا کہ یقین کی ضد جو ہے وہ شک ہے، تو شک کیسے پیدا ہوتا ہے؟ امام نے کا ارشاد ہے کہ شک نتیجہ ہے جہل کا، یعنی اگر جہل ہے تو شک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر شک نکل جائے تو ظاہر ہے شک کی جگہ یقین ہی آئے گا۔ تو شک اگر نکالنا ہے اور شک کو یقین میں بدلنا ہے تو جہل کو علم میں بدلنا پڑے گا۔ تو اب ہمارے سامنے یقین حاصل کرنے کے تین راستے آئے کہ ایک ہے عبادت الہی، دوسرا دعا، اور تیسرا علم۔ ایک صلوات حیدری، آواز بلند صلوات۔ اچھا دیکھیے، یقین کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یقین کے بعد کی منزل کیا ہے؟ یقین کے بعد کی منزل ہے اطمینان قلب۔ اب اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن میں ابراہیم کا واقعہ موجود ہے کہ ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا کہ پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ نے پلٹا کے سوال کیا ابراہیم سے کہ کیا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ پالنے والے، یقین تو ہے مگر میں اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس پتا چلا کہ یقین تو ہے، ظاہر بات ہے ابراہیم کے پاس اگر یقین نہیں ہے تو کس کے پاس ہوگا؟ تو یقین ہے، مگر یقین کے بعد پھر اطمینان قلب کی منزل ہے، اور اطمینان قلب کی آخری انتہائی منزل کا نام ہے حسین۔ وہی حسین جس کے لیے اللہ قرآن میں سورہ فجر میں آواز دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ حسین نفس مطمئنہ کے مالک ہے، یہ حسین اسی علی کے بیٹے ہیں جس علی نے کہا تھا کہ لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، میرے آنکھوں کے سامنے سے جتنے پردے ہٹ جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یقین کی آخری منزل پر علی ہیں اور اطمینان قلب کی آخری منزل پر حسین ہیں۔ حسین کا ذکر ہم اول محرم سے سنتے آ رہے ہیں، حسین کی شہادت کا تذکرہ ہم نے سنا۔ ایک چیز ہے کہ اب تک حسین کے شہادت کا تذکرہ جو ہم نے سنا اور پڑھا، یہ ہم نے تھرڈ پرسن میں سنا۔ اب اگر کوئی راوی اگر ہمارے سامنے ایسا آ جائے جو حسین کے واقعات کا آنکھوں دیکھا حال اگر ہم سے بیان کر سکے تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو ایسا ایک راوی ہمیں ملا مشہد میں، کتب خانہ امام رضا جو ہے وہاں پر ایک کتاب ہے جس میں یہ واقعہ تحریر ہے۔ صاحب کتاب نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سمندری سفر پہ جا رہا تھا تو میرا جہاز طوفان میں گر گیا اور
جہاز ڈوب گیا، میں بھی ڈوب رہا تھا کہ مجھے ایک تختے کا سہارا ملا، اور اس تختے کے سہارے بہتے بہتے ایک کنارے سے جا لگا۔ جب میں باہر آیا سمندر سے نکل کے تو میں نے دیکھا کہ ایک ویران جزیرہ ہے، بالکل ویران اور اداس، کوئی کہیں سے آبادی کے آثار نہیں ہے۔ میں حیران و پریشان اس جزیرے میں گھوم رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب میں اس رونے کی آواز پہ پہلے تو میں خوف زدہ ہوا، مگر پھر میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کون رو رہا ہے۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کوئی شخص ہے جس کے بال لمبے لمبے بال ہیں، زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھے گریا کر رہا ہے۔ میں اور قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جب اور قریب جا کے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر لکھ رہا حسین لکھتا ہے، اور زار و خطار روتا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اس کے اطراف کی زمین اشکوں سے تر ہے۔ اب میرا خوف ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اس ویرانے میں یہ آدمی ہے، رو رہا ہے، مگر خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میرے مولا کا عزادار ہے۔ تم مولا کے عزادار سے خوف کیسا؟ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کے اس کو سلام کیا، تو اس نے تعجب سے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا، سلام کا جواب دے کے کہا کہ اس ویران جزیرے میں جہاں پہ کسی آدمزاد کا گزر نہیں، وہاں پہ تم کیسے آ گئے اور تم کون ہو؟ میں نے اس سے اپنا حال بیان کیا، اور حال بیان کر کے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو، میرا تعلق قوم جن سے ہے اور میرا نام زعفر ہے۔ جیسے ہی میں نے زعفر کا نام سنا میں نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہ زعفر تم تو امام کے ظاہر ہو، امام کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عاشور کے دن تم نے امام کو دیکھا، تم کچھ امام کا حال مجھے بتاؤ، مجھے سناؤ کہ تم نے کیا دیکھا کربلا میں۔ زعفر نے کہا کہ یہ مجھ سے مت پوچھ، مجھ میں طاقت نہیں بیان کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اصرار کیا تو زعفر نے پھر اپنا حال سنانا شروع کیا۔ اب یہاں سے زعفر کا بیان ہے۔ زعفر کہتا ہے کہ میں اپنے دربار میں جشن میں مصروف تھا، میں جنوں کے گروہ کا سردار تھا، میرے دربار میں جشن ہو رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ جن سروں پہ خاک اڑائے ہوئے میرے سامنے آئے اور کہا کہ زعفر تم یہاں کیا خوشیاں منا رہے ہو؟ یہ جشن جن کے صدقے میں تم کو میسر ہو رہا ہے، آج ان پہ مصیبت کا سما ہے۔ کربلا کے میدان میں وہ صبح سے لاشیں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں اور حسین یکا و تنہا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی میں نے یہ سنا میں اسی حالت میں کربلا کی طرف آگے بڑھا۔ مسیب تک جب میں پہنچا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہر طرف فوجیں ہی فوجیں ہیں، شام کی فوجیں، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے بس فوجوں کا ایک سمندر ہے۔ مگر یہ فوجیں ظاہر ہے مجھے کیا روکتی، میں اور آگے بڑھا یہاں تک کہ میں القمہ کے کنارے تک پہنچا۔ جب القمہ کے کنارے پہنچا تو اب میری نظروں کا منظر بدل گیا۔ اب یہاں سے مجھے آگے بڑھنے کی کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اس وجہ سے کہ اب یہاں سے شام کی فوجیں تو نہیں مگر کچھ ایسی ہستیاں تھی کہ جن کو ہٹا کے میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انبیاء اور اوصیاء ہیں جو حسین کو گھیرے ہوئے ہیں، حسین میدان میں یکا و تنہا ہے، شام کی فوجیں حسین کو گھیرے ہوئے ہیں مگر حسین سے ایک فاصلے پر ہیں، اور حسین کے اطراف ہزاروں انبیاء اور اوصیاء موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، نوح ہیں، اور میں نے دیکھا کہ رسول ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، اور ان حضرات کے ہوتے ہوئے میری مجال نہیں تھی کہ میں حسین کے پاس جا سکوں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ فرشتے آسمان سے مسلسل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ میرے کانوں نے فرشتوں کی گفتگو سنی، فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حسین کی مدد کریں اور یزید کی اس فوج کو تباہ و برباد کر دیں، مگر اللہ کا حکم ہے کہ آج حسین کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرنا، جاؤ حسین کے پاس جاؤ، حسین سے پوچھو، اگر حسین تمہیں اجازت دے تو بے شک یہ فوج کیا دنیا تباہ کر دو، مگر اگر حسین روکے تو خبردار حسین کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرنا۔ آج ہم بھی حسین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ فرشتوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی جو میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اب میں نے تڑپ کے وہاں سے آواز دی کہ یا ابا عبداللہ، میں
آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں اور مجھے راستہ نہیں ملتا. مولا نے میری آواز سنی اور غلام نوازی کی. انہوں نے کہا کہ زعفر آ رہا ہے, زعفر کو راستہ دو. انبیاء اور اوصیاء کی صفیں ہٹی. میں آہستہ آہستہ امام کے پاس پہنچا. اب جو میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا امام زخموں سے چور گھوڑے پر سوار ہے اور پشت فرس پہ جھوم رہا ہے, مگر ان زخموں کے باوجود بھی امام کے چہرے پر اطمینان ہے. ظاہر ہے نفس مطمئنہ ہے, مگر امام کو اپنے جسم کے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں. ایسا لگتا ہے مگر ایک زخم ہے امام کا, امام کے بازو کا زخم جس کو وہ بار بار چومتے جاتے ہیں. میں نے امام کو سلام کیا, امام کی رکاب پہ اپنا سر رکھا اور امام سے پوچھا کہ مولا یہ بازو کے زخم کو آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ حسین نے کہا کہ ارے تم جانتے نہیں یہ میرے ششمہ ہے کی یادگار ہے. حسین سے حال مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں نے حسین سے اجازت مانگی کہ مولا مجھے اجازت دیجئے تو ابھی چشم زدن میں میرا یہ لشکر یزیدیوں کا صفایا کر دے. امام نے کہا کہ بس زعفر آج نہیں, یہ دن میری شہادت کا دن ہے. زعفر آؤ میرے ساتھ آؤ. پھر امام مجھے لے کے اپنا میدان میں ایک طرف چلے اور ایک مقام پہ پہنچے جہاں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے اور اس نوجوان کا چہرے پہ جب میں نے نظر کی تو تاب نہ رہی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول کا چہرہ ہے اور اس نوجوان کے سینے میں سینہ کا زخم ہے. امام نے بڑی محبت سے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا زعفر جانتے ہو یہ کس کی لاش ہے؟ زعفر یہ میرا لال, یہ میرا 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر. زعفر یہ چلا گیا دنیا سے, اب اس کے بعد مجھے دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ زعفر آج میری شہادت کا دن ہے. اور اس کے بعد امام واپس آئے اور اسی مقام پر آئے جہاں پہلے تھے. اور پھر اس کے بعد امام نے انبیاء اور اوصیاء اور ملائک سے سب سے مخاطب ہو کے کہا کہ بس اب آپ لوگ اپنی اپنی جگہ واپس جائیے, اب حسین کی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے. اور پھر حسین نے مجھ سے بھی کہا کہ زعفر اب تم بھی واپس جاؤ. امام کا حکم تھا, میں واپس پلٹ کے آ گیا اور میں ابھی اپنے گھر پہنچا تھا اور وہ اپنے والدہ سے کربلا کا حال سنا رہا تھا رو رو کے کہ اچانک ایک جنوں کا ایک گروہ اور آیا اور اس نے اطلاع دی کہ زعفر تمہارا امام شہید ہو گیا. زعفر اب وہاں کچھ اور منظر ہے. اب میں پھر وہاں سے روتا ہوا چلا تو میری والدہ نے کہا کہ اب میں بھی تیرے ساتھ آؤں گی, مجھے بھی ساتھ لے چل. میں نے اپنی والدہ کو ساتھ لیا اور واپس کربلا کے میدان میں پہنچا تو اب میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں, سیدانیاں خیموں سے باہر ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے گال نیلے ہیں اور کانوں سے خون بہ رہا ہے, اور میرا بیمار امام وہ بھی اپنے جلے ہوئے بستر کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے فوراً پلٹ کے جنوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے منہ کو پھیر لو کہ یہاں پہ میری شہزادیاں بے پردہ ہے. میری والدہ آگے بڑھی, انہوں نے جناب زینب کے پیروں کو چوما. میں گیا اور سید سجاد کے پیر پکڑ لیے اور میں نے کہا کہ مولا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان شامیوں کا ناش کر دوں. تو امام نے وہی کیا جو میرے مولا حسین نے کیا تھا, کہا کہ زعفر نہیں, یہ وہ وقت نہیں ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. زعفر اب تم اپنے جنوں کو لے کے واپس جاؤ, مگر اتنا کرنا کہ زندگی بھر میرے بابا کی قربانی کو یاد کر کے گریا کرنا. تو وہ دن ہے اور آج کا دن میں اپنے مولا کو روتا ہوں اور جب تک میری حیات ہے روتا رہوں گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. یا اللہ حاضرین مجلس اور بانیان مجلس اور دنیا میں جہاں جہاں مومنین اور مومنات ہیں ان سب کو یقین اور عافیت کی دولت عطا فرما.